سب سے زیادہ راہ بتلانے والا، سب سے زیادہ برتر، سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ بلند اور سب سے کامل ہے، وہ طریقہ نقشبندیہ ہے۔ اس طریقے کی یہ تمام بزرگی اور اس کے بزرگوں کی شان دو وجہ سے ہے۔ ایک، اتباع سنت نبویہ کا التزام۔ دو، بدعت و خلاف سنت چیزوں سے احتیاط۔ چنانچہ آپ نے بھی اپنی تمام عمر مبارک عالیہ نقشبندیہ کی ترویج کی اور تجدید دین کا کام انجام دیا۔ مکتوبات یعنی خطوط، وہ مریدین مخلصین جو کسی وجہ سے دور تھے اور صحبت بابرکت سے براہ راست فیضیاب نہ ہو سکتے تھے، ان کی تربیت، اصلاح و رہنمائی حضرت قبلہ نے اپنے مکتوبات کے ذریعے فرمائی۔ ان مکتوبات میں آپ نے دینی حقائق کی تعبیر، زمانے کا ساتھ دیا۔ ان میں آپ کہتے وہی تھے جو 1400 سال پہلے سے کہا جاتا ہے، لیکن کہنے کا ڈھنگ وہ اختیار کیا کہ سننے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی نئی بات سن رہا ہے، اور سنتوں کی عظمت لوگوں کے قلوب میں اتارے جاتے تھے۔ اس طرح دور دراز رہنے والے اپنے سوالات کے تشفی بخش جوابات پا کر ایسے مطمئن ہو جاتے کہ پھر کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہتا۔ حضرت محدثین رحمۃ اللہ علیہ بزرگان سلسلے کی پیروی میں روحانی امراض کے علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض، عصبی اثرات کا علاج اور مشکلات کا حل بذریعہ دعا فرماتے۔ اس لیے آپ کی دعائیں مجیب الدعوات کی بلند درگاہ تک پہنچ کر شرف قبولیت سے مزین ہو جاتی تھی۔ اپنی عظیم شخصیت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے بڑے اہتمام سے قرآنی تعویذات دیا کرتے تھے اور مناسب حال قرآنی آیات کا وظیفہ پڑھنے کی بھی ہدایت کی جاتی تھی۔ حضرت محدث دکن اور باطنی عہدے کا اہتمام، بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے حیدرآبادی دنیا مختلف نوعیت کی پریشانیوں سے دوچار ہوئی، تو اسے حضرت کے آستان عالیہ پر پناہ تسلی حاصل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عظیم باطنی عظیم المرتبت انتظامی خدمت بھی آپ کے حوالے کی گئی تھی، لیکن آپ نے ذات المصابی کے کام کی خاطر اس کو پوشیدہ رکھا۔ جب اس عظیم الشان کام سے فراغت ہوئی تو آپ نے عوام کی طرف توجہ فرمائی۔ بس اب کیا تھا، ایک ہجوم آپ کی طرف متوجہ ہوا اور پریشان حال مخلوق کا تانتا بن گیا۔ حضرت قبلہ اپنی ضروریات بشری کے علاوہ اب ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتے اور آخر وقت تک اس عہدے جلیلہ پر فائز ہو کر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بحسن خوبی انجام دیے۔ جس وقت بھی دیکھیے، بلا لحاظ مذہب و ملت، صبح 5 بجے سے رات کے 12 بجے تک بوڑھے، جوان، بچے، مرد ہمیشہ آپ کو گھیرے رہتے۔
خواتین و مستورات بھی آپ کے در دولت پر حاضر ہوتی۔ آپ ان پریشان حال عوام کے حالات سماعت فرماتے اور نہایت خند پیشانی سے ان کے مسائل حل فرماتے تھے۔ صحت کی ناسازگی کے باوجود تراویح و تہجد کا اہتمام۔ وصال مبارک سے پہلے رمضان شریف میں آپ کو شدت کا بخار آ گیا۔ مصلیان مسجد نے بہت کچھ عرض کیا کہ حضور بیٹھ کر تراویح و تہجد ادا فرمائیں تو مناسب ہے۔ ناگواری کے ساتھ ارشاد ہوا، بابا میں دنیاوی کار و مقام کے لیے ضعیف اور بوڑھا ہوں، لیکن آخرت کے کاموں کے لیے ابھی تندرست، توانا اور جوان ہوں، اور حسب عادت کھڑے ہو کر ہی نماز تراویح اور تہجد ادا فرماتے رہے۔ سوائے تشفیع الوتر کے نوافل تک بھی آپ نے کبھی بیٹھ کر ادا نہ فرمائے۔ وصال مبارک۔ اس طرح یہ علم و عرفان کا آفتاب اپنی نورانی کرنوں سے ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق دنیا میں قیام کی مدت مکمل کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ وصال مبارک سے پہلے طبیعت ناساز ہونے کے زمانے میں حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گزار جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے خود ہی فرمایا، جاءت سکرات الموت، میں عالم سکرات میں ہوں۔ میرے عزیز و اقارب جو اس وقت مجھ سے دور ہیں انہیں بلا لیا جائے۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ حضرت اپنے سکرات کی اطلاع خود دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت لیٹے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھاتے رہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر کا ورد جاری رکھا۔ آپ پر محیت و استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ اشارے سے نماز ادا فرماتے، پھر بدستور استغراق کی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی۔ حضرت کا شغل اس وقت صرف یاد الہی رہا۔ یاسین شریف کی تلاوت کی جا رہی تھی جب قاری خیلت خل جنہ پر پہنچا تو حضرت کی سیدھی آنکھ مبارک سے آنسو کا ایک قطرہ رخسار مبارک پر ڈھلکا، اور ہر دو آنکھ مبارک کے اطراف ایک ایسا نورانی حلقہ ظاہر ہوا جیسا کہ اندھیری رات میں کئی جگنو گول شکل میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ لب مبارک ہلے اور یہ آواز سنائی دی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ الہی میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ بتاریخ 18 ربیع الثانی 1384 ہجری 27 اگست 1964 عیسوی بروز جمعرات 8 بجے صبح حضرت اپنی جان عزیز جان آفرین کے حوالے فرما چکے۔ اس طرح یہ آفتاب ولایت 92 سال روحانی دنیا کو منور اور مادی دنیا کو فیضیاب کرنے کے بعد ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا، لیکن اپنے خلفاء، شہزادگان، نبیرگان اور فیض یافتگان کو اس قدر روشن منور کر گئے کہ ان کی نورانیت سے خلق خدا آج بھی رشد و ہدایت کی روشنی پا رہی ہے۔
اس طرح روپوش ہو کر بھی حضرت کا روحانی فیض جاری و ساری ہے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل صحبہ افضل صلواتک و معلوماتک بارک وسلم۔ اے اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور آپ کی اطاعت میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اپنے فضل سے ہم پر رحمت نازل فرمائیے۔ اے اللہ، ہم کو ان عقائد کی طرف رہبری فرمائیے جن سے آپ راضی ہیں، اور ہم سے وہ اعمال کروائیے جو آپ کو پسند ہیں۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہم کو عافیت سے رکھیے اور آخرت میں بھی عافیت سے رکھیے۔ اے اللہ، ہم کو ایسی روزی عطا فرمائیے جس کی وجہ سے ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ، ہماری شکستہ حالت کو درست فرمائیے۔ اے اللہ، ہم کو دنیا میں بھی مراتب عالیہ عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اگلے ہوں یا پچھلے، ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے۔ اے اللہ، ہم آپ کے غضب سے، آپ کی رضامندی اور آپ کے عذاب سے آپ کی معافی کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی مالک اور قادر نہیں ہے، ہم آپ سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ہم آپ کی کچھ بھی تعریف نہیں کر سکتے، آپ ایسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف فرمائی۔ ہم کو اس قدر اطاعت نصیب فرمائیے جس کی وجہ سے آپ ہم کو اپنی جنت میں پہنچا دیں، اور قضاء و قدر کا اس درجہ یقین فرمائیے، یقین نصیب فرمائیے جس کی وجہ سے ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہوں، اور ہماری سماعت کو، ہماری بصارت کو، ہماری قوت کو زندگی بھر ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیجیے، اور اس انعام کو ہماری نسل میں جاری و ساری رکھیے۔ یا الہی، ہم آپ سے نافع علم، مقبول عمل اور حلال رزق مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ کے ذکر و شکر عبادت کی بجاوری میں ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں راہ راست پر چلائیے، اور راہ راست پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ جو ہم پر ظلم کریں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نعمتوں پر آپ کا شکر کرنے والے، ہمیشہ آپ کو یاد کرنے والے، ہر حال ہی میں آپ ہی سے ڈرنے والے، آپ کے کامل اطاعت گزار، آپ ہی کے آگے عاجزی کرنے والے، آہوزاری کے ساتھ آپ ہی کی طرف رجوع ہونے والے بندے بنا دیجیے۔ اے ہمارے مالک، ہماری توبہ قبول فرمائیے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اور خبر میں منکر و نکیر کے سوال کے جواب میں اپنی محبت یعنی اقرار و تصدیق پر ہمیں ثابت قدم رکھیے، اور ہماری زبان کو حق و صداقت پر قائم رکھیے، اور ہمارے دل کو اپنی معرفت کی راہ دکھائیے، اور ہمارے سینے سے وسوسوں کی سیاہی کو دور کر دیجیے۔ الہی، آپ ہمیں دنیا میں بھلائی یعنی صحت، رزق اور توفیق دیجیے، اور آخرت میں بھلائی یعنی مراتب عالیہ اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ ہماری مغفرت فرمائیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ الہی، آپ کے یہ بندے دور و نزدیک سے آپ کے محبوبین مقربین کے عرس شریف میں آئے ہیں،